جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تب داڑھی رکھ لیں گے. کیا میرے بھائی یہ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ جو نوجوان انسان سے جب کہا جاتا ہے نماز پڑھیے، زکات دیجیے، صدقہ کیجیے، دان و خیرات کیجیے، تو انسان کا تمولی صاحب جب ہم بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے، جب ہماری زندگی بڑھاپے کے اندر پہنچ جائے گی، ہم داڑھی رکھ لیں گے، حج کر لیں گے، زکات دے دیں گے، اس وقت اچھی اچھی نیکیاں کر لیں گے، اس وقت مسجد میں جا کے ٹھکانہ لے لیں گے. کیا آپ نے گارنٹی لے کے رکھا ہے کہ آپ کی زندگی بڑھاپے تک پہنچ جائے؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى جسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. الحدیث. آج جو میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا وہ خاص طور سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی کے اندر تین طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. یعنی ہمارے سماج میں ہمارے درمیان جو انسان جو زندگی گزر بسر کرتا ہے اس کی زندگی میں، اس کی سوانح حیات میں تین دور ہوا کرتا. یعنی انسان شروع دنیا سے لے کر جب اپنی ماں کے پیٹ سے جب وہ بچہ اس روئے زمین کے اوپر آتا ہے تو اس کی زندگی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ زندگی جو شروع ہوتی ہے اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے، پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے، پھر ایک کے بعد دیگر مرحلہ آنے کے بعد وہ زندگی گزر بسر کرنے کے بعد اس دار فانی سے
کوچ کر جاتا ہے, انتقال کر جاتا ہے, اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, 3 دور کون سا دور ہے؟ انسان کی زندگی میں جو سب سے پہلا دور ہے وہ انسان کی زندگی میں بچپن کا دور ہے. پھر دوسرا دور کون سا ہے؟ وہ جوانی کا. پھر تیسرا دور کون سا ہے؟ تیسرا دور وہ بڑھاپے کا دور. یعنی انسان کی زندگی میں صرف اور صرف 3 دور آتے ہیں, 3 پیریڈ آتے ہیں. ان تینوں دور کو گزر کر کے انسان اپنی زندگی سے کوچ کر جاتا ہے, اپنی زندگی سے رحلت کر جاتا ہے, چلا جاتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, ظاہر سی بات ہے ان تینوں دور میں آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی انسان رہتا ہے یا کوئی بھی چیز ہوا کرتی ہے, ان تمام چیزوں کے اندر, ان تمام لوگوں کے اندر ایک نہ ایک لیڈر ہوا کرتا ہے. کیا میرے بھائیوں؟ تو یہ 3 دور ہیں. ان تینوں دور میں آخر سب سے اہم دور اور قیمتی دور کون سا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جس کے اندر ذرا سا بھی عقل اور دماغ ہے, جس کے اندر سوچ بچار کرنے کی قوت ہے, وہ فوراً منوان بالکل کہہ دے گا کہ انسان کی زندگی میں اگر کوئی سب سے بہتر دور ہے تو انسان کی زندگی میں وہ جوانی کا دور. یعنی انسان شروع دنیا سے لے کر آخری حد تک جب وہ زندگی گزرتا ہے, سب سے اہم اور قیمتی دور وہ جوانی کا دور ہوا کرتا ہے. اور یہ بات اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا. قرآن مجید کا اگر آپ 21واں پارہ اٹھائیں تو سورہ روم کی آیت نمبر 54 میں اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے, اللہ الذی خلقکم من ضعف. میرے بندوں, میرے پیارے ساتھیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ میرے بندوں, جب تمہیں پیدا کیا تھا, جب تم پیدا ہوئے تھے تم کمزور تھا. میرے عزیز ساتھیوں, جب ایک بچہ, چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا, اپنی ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے, ایک چھوٹا سا بچہ جب اس روئے زمین کے اوپر آتا ہے تو کمزور ہوتا ہے, وہ کمزور ہوتا ہے, بے بس ہوتا ہے. اللہ الذی خلقکم من ضعف. میرے بندو, میں نے تجھے کمزور بنایا, میں نے تمہیں کمزور بنا کے اس روئے زمین کے اوپر پیدا کیا. میرے عزیز ساتھیوں, ذرا غور کرے, جب ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے, جب ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے آتا ہے اس روئے زمین کے اوپر, جب اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تب بھی اور ہوتا ہے, جب اس کے پیٹ میں کوئی درد ہوتا ہے جب بھی تب بھی اور ہوتا ہے, جب اس کے پیٹ میں بھوک لگے تب بھی اور ہوتا ہے, اس کے سر میں درد ہوتا ہے تب بھی اور ہوتا ہے, اس کے جسم کے اندر اگر کسی جگہ میں درد ہوتا ہے تب بھی اور ہوتا ہے, اسے کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی پریشانی ہو جائے, وہ بچہ روتا ہے. یعنی چھوٹا سا بچہ جب پیدا ہوتا اپنی ماں کے پیٹ سے آتا تو کمزور ہوتا ہے. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. میرے عزیز ساتھیوں, پھر جب وہ چھوٹا سا بچہ پیدا ہو جاتا ہے, پیدا ہونے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی اسے کمزوری کے بعد پھر اسے طاقتور بنا دیتا ہے. طاقتور اس کے جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالی طاقت دے دیتا ہے, پھر زمانے کا زندگی گزرنے لگتا ہے, جوانی کی زندگی وہ گزر بسر کرنے لگتا ہے. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. میرے پیارے ساتھیوں, پھر ایسے ایسے اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے, قوت آ جاتی ہے, وہ زندگی طاقت کی زندگی گزرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, لیکن آج کے دور میں اگر کسی انسان سے کہا جاتا ہے میرے عزیز ساتھیوں سب سے اہم دور کون سا ہے, تو جواب دینے کے قائل نہیں ہوتے, اس کے پاس اتنی دماغ, اتنا عقل نہیں ہوتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, پھر آگے اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے؟ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. میرے پیارے ساتھیوں, جب ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہونے کے بعد پھر وہ جوان ہو جاتا ہے, جوان ہونے کے بعد پھر اس کے اندر بڑھاپا آ جاتا ہے, ضعف کمزوری آ جاتی ہے. میرے عزیز ساتھیوں, پھر جوانی جب اس کی گزر جاتی ہے
تو اس کے اندر بڑھاپا آ جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, جب ایک انسان, نوجوان انسان جب بڑھاپا ہو جاتا ہے تو سوچتا کہ ہائے ہائے ہم نے اپنی زندگی کیسے گزر بسر کر دیا, ہم نے اپنی زندگی کیسے گزر دیا. میرے پیارے ساتھیوں, وہ بوڑھا انسان سوچتا ہے کہ ہم نے اپنی جوانی کو تو گزر دیا اور آج ہمارے کیا حال ہے, آج ہماری چہرے میں جھریاں آ گئی, آج ہمیں کمزوری کا احساس کرنا پڑ رہا ہے, آج ہمارے جسم کے اندر کمزوری آ گئی. میرے پیارے ساتھیوں, انسان کی زندگی میں جو سب سے قیمتی دور ہے وہ تو جوانی کا دور ہے, پھر سب سے اگر گھٹیا دور ہے تو بڑھاپے کا دور ہے. میرے پیارے ساتھیوں, جب کوئی چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہونے کے بعد پھر وہ جوان ہوتا ہے, جوان ہونے کے بعد پھر وہ انسان بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے. اور سب سے کٹھنائی اور سب سے پریشانی اگر انسان کی زندگی میں ہے تو بڑھاپے کے بعد, یعنی بڑھاپے کے وقت. میرے بزرگ ساتھیوں, ہمارے بوڑھے نوجوان ابھی اس پنڈل کے اندر, پنڈل کے نیچے بیٹھے ہیں, بخوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ بڑھاپے کے اندر کون سی پریشانیاں آتی ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, جب ایک چھوٹا سا بچہ جب پیدا ہوتا, پیدا ہونے کے بعد اس چھوٹا سا بچہ کو لینے کے لیے سب کو تیار ہو جاتا ہے. اس چھوٹا سا بچہ کو اچھا کپڑا پہنا دیجئے, اسے اچھا کپڑا پہنانے کے بعد کوئی بھی انسان اٹھا لیتا ہے. لیکن وہ انسان جب بڑھاپے کے اندر پہنچ جاتا ہے, وہ انسان جب بڑھاپا کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے بیٹا بھی اسے رکھنا گوارا نہیں کرتا. میں کوئی قسم سے کہہ سکتا ہوں, آج کے نوجوان, آج کا ہمارے معاشرے کے اندر اپنے بوڑھے باپ کو بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہے. وہ میرے پیارے ساتھیوں, ذرا غور کریں, جس باپ کی اولاد, جس باپ کی خدمت کرنے کے بعد, یعنی ابو کے دل میں لالن پالن پانے کے بعد آج اپنے بڑے ہوئے ہیں, جوان ہوئے, پھر آپ کے اندر جوانی کا زندگی گزر رہی ہے, وہی باپ آپ کو اعلی مقام تک پہنچانے والا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, لیکن آج کے نوجوان کو اگر پوچھا جائے کہ نوجوان اللہ رب العزت کی عبادت کرو تو جوانی کے پیریڈ پر, جوانی کے سمے پر, تو انسان کیا کہتا ہے جانتے ہیں میرے بھائیو؟ کہتے جب بوڑھے ہو جائیں گے, جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تب داڑھی رکھ لیں گے. کیا میرے بھائی یہ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ جو نوجوان انسان سے جب کہا جاتا ہے نماز پڑھیے, زکات دیجیے, صدقہ کیجیے, دان و خیرات کیجیے, تو انسان کہتا مولوی صاحب جب ہم بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے, جب ہماری زندگی بڑھاپے کے اندر پہنچ جائے گی, ہم داڑھی رکھ لیں گے, حج کر لیں گے, زکات دے دیں گے, اس وقت اچھی نیکیاں کر لیں گے, اس وقت مسجد میں جا کے ٹھکانہ لے لیں گے. کیا آپ نے گارنٹی لے کے رکھا ہے کہ آپ کی زندگی بڑھاپے تک پہنچ جائے؟ ہم نے بہت سارے جنازے میں شامل ہوا, نماز جنازہ میں میں نے شامل ہوا, لیکن میرے پیارے ساتھیوں, اب اس روئے زمین کے اوپر اگر سب سے زیادہ نماز جنازہ کس کی پڑھی جاتی ہے تو زیادہ تر نوجوانوں کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. بڑھاپا انسان میں, یعنی بڑھاپے میں انسان کی موت بہت ہی کم آتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ذرا آگے غور کیجئے. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ تبارک و تعالی آگے کیا فرما رہا ہے؟ یخلق ما یشاء. یہ ہماری مرضی, ہماری قوت ہے, ہماری معیشت ہے, ہمیں جسے جیسے چاہے اسی طریقے سے پیدا کرے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ. اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت پر, اپنی طاقت پر وہ قادر ہے, قہار ہے, غفار ہے, ستار ہے. وہ اپنے بندوں کو جیسا چاہے جیسے چاہے, جس طریقے سے چاہے اسے زندگی عطا کر سکتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آج انسان کا یہ حال ہے, اگر کسی جگہ میں دان و خیرات بھی کرتا ہے تو جب بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے تب دان و خیرات کرتا ہے. میں نے بہت ساری جگہوں میں دیکھا, جب اس کی عمر کچھ حد تک پہنچ جاتی ہے تو انسان دان و خیرات کرتا ہے. یعنی میرے پیارے ساتھیوں, وہ انسان اگر دن بھی کرتا ہے, خیرات بھی کرتا ہے, اس محفل میں, اس مجلس میں دان و خیرات کرتا ہے تاکہ لوگ اس کے لیے بڑے سے بڑے نعرہ لگائے جائے, اس
उसके लिए बहुत तरह तरह के नारे लगाए जाए, उसके लिए बाज़ाब्ता लाउड स्पीकर में ऐलान किया जाए। नहीं नहीं मेरे प्यारे साथियों, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर क्या फरमा रहा है, जरा गौर कीजिए। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला जिस्सामिकुम वला इला सुवारिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला जिस्सामिकुम, अल्लाह तबारक व तआला आपके जिस्म को नहीं देखता है। तो फिर आप क्या कहें मौलवी साहब, हमारे जिस्म को जब अल्लाह ताला देखना ना चाहे तो क्या हम इसको काट के फेंक दें? नहीं मेरे प्यारे साथी, सवाल बनता है ना कि इंसान के जिस्म को जब अल्लाह ताला देखना नहीं चाहता है तो हम उस जिस्म को क्या करें, काट के फेंक दें? नहीं नहीं मेरे प्यारे साथी, इस हदीस का ये मतलब नहीं है। यानी अल्लाह तबारक व तआला आपके वो जिस्म को नहीं पसंद करता है। जो इंसान अल्लाह से डर करते, अल्लाह के डर ना करे, जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला को रुजू ना करे, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौट कर ना जाए। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला जिस्सामिकुम वला इला सुवारिकुम, अल्लाह तबारक व तआला आपकी खूबसूरती को नहीं देखता है, अल्लाह तबारक व तआला आपकी खूबसूरती को नहीं देखता है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला जिस्सामिकुम वला इला सुवारिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, यानी अल्लाह तबारक व तआला आपके दिलों का मालिक है। वो तो आपके दिलों का मालिक है, वो आपके दिलों की बात को जानना चाहता है कि आप सदका खैरत कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं या किस लिए कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस बात को बिल्कुल बाखूबी जानता है। अगर ना जाने होते तो अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान हकीम के अंदर ये नहीं फरमाते हैं, ये नहीं फरमाते इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अल्लाह तबारक व तआला हम जैसे इंसानों के सीनों के अंदर, दिलों के अंदर जो भी बात घूमती है, जो भी बात हमारे और आपके जिस्म के अंदर, सीनों के अंदर घूम रही है, उस बातों का इल्म अल्लाह तबारक व तआला को है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आज के मुसलमानों की शान शान कुछ अलग है, कुछ हटकर के है। जबकि कुरान करीम के अंदर बयान फरमा रहा है, इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, मोमिन तो वो है, ईमान वाला तो वो है जिसने कलमा पढ़ लिया, पढ़ने के बाद जब उसके सामने कुरान मजीद की तिलावत की जाए, जब कुरान मजीद की तिलावत उसके कानों में पहुंचे तो उसका दिल नर्म हो जाए, उसका दिल ठंडा हो जाए, उसके चेहरे बिल्कुल बदल जाए। ये तो ईमान का तकाजा है, ये मुसलमानों की शान शान का तकाजा है। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। जब उसके सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत की तिलावत की जाए, कुरान करीम की तिलावत की जाए तो उसका दिल कमजोर, यानी उसका दिल नर्म हो जाए। नर्म होने के साथ साथ उसके ईमान में ताजगी आ जाए, मिठास आ जाए। ये होता है मुसलमान को तकाजा, मेरे प्यारे साथी। लेकिन आज के इंसान, माफ कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, कुछ इस आयत के बरखिलाफ हैं। मुसलमान तो है लेकिन गलत मशवरा, गलत सलत बातें, एक मुसलमानों को देखकर जलन करना, हसद करना, बुग़्ज़ करना, कीना कपट करना, ये मुसलमानों के अंदर बातें पाई जा रही है। और यही इसी वजह से आज हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी बिल्कुल बर्बाद है। आज गैर मुस्लिमों का आज दबाव हमारे ऊपर आ रही है। आज मुसलमान होने के बावजूद, कलमा पढ़ने के बावजूद आज हमारे अंदर ईमान का तकाजा खत्म हो चुका है। और जब हमारे ईमान का तकाजा खत्म हो जाए तो फिर हमारा हाल क्या हो सकता है, यह भी अल्लाह तबारक व तआला दूसरी आयत के अंदर बयान फरमा दिया है। यानी जब हमारा ईमान खत्म हो जाए, कमजोर हो जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके दरमियान क्या करेगा, यह भी बात अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान मुकद्दस, अपने पाकीज़ा किताब के अंदर बयान फरमाया है।
وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ میرے پیارے ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے اپنے قرآن مقدس کے اندر، جب انسان ہمارے ذکر سے، ہمارے قرآن کریم کی تلاوت سے جب منہ موڑ لیتا ہے، جب ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، تم اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ ذرا یہ بات ضرور بتائیں گے۔ لیکن آج کے مسلمان جب اللہ رب العزت کی اگر کوئی باتیں سنائی جاتی ہے تو اس جگہ سے وہ انسان منہ پھیر لیتا ہے، اور جب ڈی جے کی گاڑی اسی جگہ سے گزرتی ہے تو انسان بہت جھوم جھوم کے سن رہے ہیں۔ یہ آج مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ انسان کے نزدیک میرے پیارے ساتھیوں، آج انسان تو یہ ہو چکا ہے جب اس کے سامنے اللہ رب العزت کی تلاوت کی جائے تو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے۔ منہ موڑنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جب ایک انسان جس نے کلمہ پڑھ لیا، جس نے عبداللہ یعنی جس نے محمد ابن عبداللہ کے اوپر ایمان لے آیا، اس کے فرشتے کے اوپر ایمان لے آیا، لے آنے کے بعد بھی اللہ رب العزت کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، یعنی اس انسان کے پیچھے ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھی، اس آیت کے اندر یہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ انسان آج کے ڈیٹ میں شیطان بھی ہے۔ انسان تو ہے، انسان کی چمڑی کھال تو لگی ہوئی ہے، لیکن انسان آج کل کے انسان شیطان کی شکل میں گھوم رہا ہے۔ انسانی شکل تو ہے لیکن اس کے درمیان، اس کے بیچ میں، اس کے دلوں میں شیطان کا بغض، حسد آج پایا جا رہا ہے۔ اور جب انسان شیطان کا دوست ہو جائے تو آپ کو معلوم ہو سکتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ شیطان کا جب انسان دوست بن جاتا ہے تو انسان کیا مسجد میں جائے گا؟ کیا انسان اچھی باتیں کہے گا؟ کیا وہ انسان ایک دوسرے کو صحیح مشورہ دے گا؟ کیا وہ انسان مدارس و مساجد کو لے کر کے، دیگر دینی بات کو لے کر کے جھگڑا فساد پھیلائے گا؟ یہ مسلمان کا تقاضا نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو شیطان کا بھائی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کل کے ڈیٹ میں آج ہمارے سماج میں بھی دیکھا جا رہا ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ، اس کے پاس تو علم تو ہے، اس کے اندر علم ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ، بہت طرح طرح کے علم ان کے اندر پائے جا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر، اس کے دلوں میں بغض، حسد، کینہ، کپٹ بھرا ہوا ہے۔ یہ انسان کا تقاضا نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں، معاف کیجیے گا، اس طریقے کی زندگی گزرنے سے بہتر ہے کہ چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب انسان اس طریقے کی زندگی گزرنے لگے تو کیا شیطان اس کا دوست نہیں ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ علم تو شیطان کے پاس بھی تھا نا، علم شیطان کے پاس بھی تھا، لیکن وہ ادب سے محروم تھا، وہ ادب سے محروم تھا، تبھی تو اللہ رب العزت کو سجدہ، یعنی کہ اللہ رب العزت کی مخلوقات، یعنی اللہ رب العزت کے بندے انسان کو نہیں سجدہ نہیں کیا۔ یہ آج کمی اور کمی آج مسلمانوں کے درمیان پایا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی درمیان میں اپنی باتوں کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے ایسے میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ آخر بار الہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام انسانوں کو صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب